مجلس کا آغاز امام بارگاہ قصر ابو تراب میں ہو چکا ہے، اور جو مومنین باہر موجود ہیں یا جہاں تک آواز جا رہی ہے، تمام عزاداران سید الشہداء سے گزارش ہے کہ وہ فرش ازا پہ تشریف لیں۔ ایک مرتبہ خلوص سے دل سے بلند آواز سے درود بھی اذان محترم ماہ محرم حرام جس تیزی کے ساتھ ہمارے قریب آتا رہا، اسی تیزی کے ساتھ آج 5ویں محرم کا دن بھی گزر چکا، اور یقیناً جس طرح یہ ایام گزرتے جا رہے ہیں، ان گزرتے ایام کے ساتھ ساتھ وہ دن قریب سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جن میں کثرت کے ساتھ گریے کا حکم ہے۔ ان جیسے جیسے ہماری یہ مجلس اپنے سماج کے ساتھ معلومات کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے وہ دن کہ جس میں ہم نے فضائل کو کم پڑھنا ہے اور مسائل کا ذکر زیادہ کرنا، تاکہ جو محرم کا مقصد ہے، جو انسان اپنے دل میں سوچتا ہے، گھر سے تہیا کر کے آتا ہے کہ آج میں نے سید الشہداء پر بھرپور کریا کرنا، اللہ جانے کہ ہمارا گریہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، لیکن ہاں روایات ملتی ہیں کہ اگر کوئی شخص حسین کے غم میں روئے اور اس کی آنکھ سے ایک قطرہ بھی آنسو کا جاری ہو جائے تو اس پر جہنم حرام ہو جائے، یعنی کیا اس پر واجب کر دیا جاتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ حسین کے غم میں روئیں تو آپ کو جنت مل جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، حقوق العباد میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ آنسو آپ کو جلدی جنت میں لے جائیں گے، اور اگر کہیں حقوق العباد میں حقوق اللہ میں کوتاہی بنتی ہے تو یہ آنسو اس عذاب کو کم کرنے میں ہماری مددگار ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ وہ ہستیاں کہ جن پر مومن گریہ کرتا ہے، جب جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عقد ہو رہا تھا جناب سیدہ کا مولا متبیان کے ساتھ، تو خدا بار بار جبرائیل کو پوچھ رہا تھا، بھیج رہا تھا کہ جناب سیدہ سے کہو کہ اللہ نے آپ کے حق مہر میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، ساری کائنات جناب سیدہ کے حق مہر میں لکھ دی، جناب سیدہ راضی ہیں اس پر؟ جناب سیدہ نے کہا کہ نہیں، میں اس پر راضی نہیں۔ خود خدا نے پوچھا ہے فاطمہ کیا چاہتی ہو؟ جناب سیدہ کہتی ہیں کہ اے میرے پروردگارا،
مجھے یہ اختیار دے کہ روز محشر اس بات کی ضمانت دے کہ روز محشر میرے حسین پہ رونے والوں کو میں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں اور میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو جاؤں گی جب تک میرے بیٹے پہ رونے والا کوئی ایک فرد باہر رہ جائے. میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں. یعنی کیا ہم گریا کرتے امام حسین میں؟ نہیں. ابھی امام حسین کی ولادت نہیں ہوئی تو حضرت آدم گریا کر رہا. میں نے کچھ پچھلی مجلسوں میں عرض بھی کیا تھا، جب جبرائیل سکھا رہے تھے اسم اعظم اور وسیلہ بتا رہے تھے، تو جب آدم علیہ السلام نے کہا پروردگارا تجھے حسین کا واسطہ میری توبہ کو قبول فرما، تو ایک مرتبہ آدم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. جناب آدم نے پوچھا ہے جبرائیل ذرا یہ بتا کہ یہ کس مظلوم کا نام ہے، یہ کس کا نام ہے کہ جس کا نام لیتا ہوں تو میرا دل غمگین ہو جاتا ہے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. بھلا یہ کون سی شخصیت ہے جس کا نام اتنا مظلوم ہے، وہ خود کتنا مظلوم ہوگا. جناب سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک روز اپنے نانا کی بارگاہ میں آئی. نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیے. خواب کیا دیکھا ہے کہ ایک صحرا ہے، اس صحرا میں تن و تنہا ہوں اور میں نے ایک درخت کو بڑی زور سے پکڑ کے رکھا ہے، لیکن کچھ وقت گزرتا ہے کہ ایک ہوا چلتی ہے اور اس ہوا سے وہ درخت زمین سے اکھڑ جاتا، اس کی شاخیں ٹوٹ جاتی، جڑ ٹوٹ گئی. اس کے بعد میں نے اس درخت کو پکڑے رکھا کہ اس کی شاخیں ٹوٹنا شروع ہوئی اور پھر اس کے تنے ٹوٹے حتیٰ کہ اس درخت کے پتوں تک نہ رہے اور میں زینب کبریٰ اس صحرا میں تن و تنہا رہ گئی. نانا اس کی تعبیر کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہے زینب جو تم نے اس درخت کو دیکھا اس سے مراد ہم کا جنت ہے. یعنی کون؟ تیرے نانا محمد مصطفیٰ ہیں، تیرے بابا علی مرتضیٰ، تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہیں، اور جو پتے تھے وہ تمہارے بھائی حسن و حسین تھے. بہت جلد اے زینب کبریٰ، بہت جلد تیرا نانا تجھ سے جدا ہو جائے گا اور پھر کچھ وقت گزرے گا کہ جو شاخ گئی اس سے مراد کہ تیری ماں فاطمہ تو اس سے جدا ہو جائے. 95 دن روایت میں ہے یا 85 دن جناب زہرا رسول اللہ کے بعد زندہ رہی. ایک جملہ کہوں، یہ جو 85 یا 95 دن تھے نا جناب سیدہ نے یہ دن رو رو کے گزارے، اور جو 85واں دن تھا نا اس رات جناب سیدہ کہتی ہوئی بابا تیرے جانے کے بعد اس امت نے مجھ پر اتنے مظالم ڈھائے کہ اگر وہ روشن دنوں میں پڑھتے تو وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. اس طرح سے دین سے رخ موڑا دشمن اسلام نے کہ یہاں رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئی، وہاں لوگوں نے اپنی حقیقت بیان کرنا شروع کر دی، اصلی حد دکھائی. یعنی کہ اور انسان کتنی مظلومیت بیان کرے اہل بیت کی. جہاں ان کے فضائل کی کوئی مثل نہیں ملتی وہاں ان کے مسائل کی بھی حد نہیں ملتی. بھلا کون ہے ایسی ہستی کائنات میں؟ جناب سیدہ نے امام حسین کی ولادت پہ جب امام حسین کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو رسول اللہ گریہ کر رہے تھے. یعنی کیا حسین پہ گریہ آدم نے کیا، نوح نے کیا، موسیٰ نے کیا، عیسیٰ نے کیا، ابراہیم نے کیا، یعقوب نے کیا، یوسف نے کیا، سارے نبیوں نے
امام حسین پہ ہجری. نبیوں نے نہیں، ساری خلقت نے امام حسین پہ ہجریہ کی. جناب سیدہ نے امام حسین کو رسول اللہ کی بارگاہ میں لیا تو رسول اللہ نے گریہ کرنا شروع کیا. جناب سیدہ نے کہا بابا آپ کی آنکھوں میں آنسو. امام نے کہا میں خوش ہوا کہ یہ تیرا لال میرے دین کو بچائے گا، یہ بقائے دین کے لیے کام آئے گا، یہ میرے دین کی نصرت کرے گا. لیکن سیدہ ابھی جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ اے محمد خدا کا تم پر سلام ہو، لیکن یہ جو نواسہ آپ کے آغوش میں ہے ایسا وقت آئے گا کہ آپ کا نواسہ پردیس میں تنو تنہا مار دیا جائے. 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا محمد کا نواسہ، اور بھوک پیاس کے افلاق میں شنگ کا گرد خنجر ہوگا. داڑھی امام حسین ہوگی اس ملعون کے ہاتھ میں، اور وہ گرد خنجر سے تیرے لال کو قتل کرے گا. کیوں کرے گا؟ کیونکہ حسین حق پر ہوگا، حسین حق بیان کرے گا، حسین میرے دین کو بچائے گا. لیکن جو دین کو بچاتے ہیں چاہے وہ دین پھیلائیں یا بچائیں ان کے دشمن بڑے ہوا کرتے. بہرحال اہل بیت کا کردار کس طرح اسلام میں موجود ہے کہ کن مسائل اور سختیوں سے گزر کر اس دین کو بچایا. میں کہوں گا کہ کوئی معلوم رکھے کہ جس طرح حسین اور آل محمد نے دین کی بقاء کے لیے قربانیاں دی، کوئی اس طرح قربانی دے کے دکھائے. یہ جتنے بھی دین کے ٹھیکیدار ہیں جن کی جیبوں میں فتوے پڑے ہوئے، کوئی ایک جانا بتائے کہ وہ دین سے کتنا وابستہ ہے، کتنی معرفت رکھتا ہے دین کی. تمہیں کیا معلوم حسین کی غربت کا؟ تم مناؤ جشن، مناؤ، آزاد ہو گئے نا تم، مناؤ جشن. قطعی ہم نہیں کہتے. کیا ہمارے دلوں میں آزادی کی خوشی نہیں ہے؟ لیکن جہاں آزادی کی خوشی ہے وہاں آل رسول کا سوگ ہے یا نہیں؟ ہمارے دلوں میں حسین ہے یا نہیں ہے؟ یا وہ قول معصوم ہمارے قلب سے کہاں چلا گیا جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے، ہمارے چاہنے والے ہمارے خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غم مناتے ہیں. گزشتہ رات جب ہم یہاں سے دوسری جگہ گئے، لوگ بڑا خوب جشن منا رہے تھے، آزاد ہو گئے. قومی نغمے ترانے میں نہیں کہہ رہے کہ نہیں بجاؤ، بجاتے، لیکن ہم اس بات کا دھیان رکھتے کہ جنہوں نے دین کی خاطر اپنے سر دیے اس حسین کا حیا کرتے جس نے تمہیں آج مسجد کا پیش امام بنایا. کربلا نہ ہوتی حسین یزید کی بیعت کر لیتے، اور نہ کوئی نماز ہوتی، نہ مسجد ہوتی، نہ دین ہوتا، نہ کوئی ملا ہوتا، نہ کوئی فتویٰ ہوتا، کچھ نہ ہوتا. الحمدللہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ملک پاکستان کے افراد ہیں. ہم وہ قوم ہیں کہ جو پاکستانی ہیں. الحمدللہ بہت خوشی ہے ہمیں. لیکن سیدہ کے گھر میں سفید ماتم اور ان کے ماننے والوں کی گھر میں خوشی، یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی ایک ہستی ایسی بتائے یہ جو پاکستان آزاد ہوا ہے نا، اس میں 70 سے 80% لہو تشیعوں کا بہا. دین کی بقا کے لیے بھی قربانیاں دی، دونوں مذہب تشیع آگے رہے. اور جب یہ ملک پاکستان بنا تو بھی تشیع آگے رہے. کوئی تفریق نہیں ہے ملک پاکستان پر، چاہے وہ سنی ہے، چاہے شیعہ ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، کوئی کسی مذہب مسلک کا ہے. یہاں بات مذہب اور مسلک کی تو تھی ہی نہیں.
یہاں بات تو انسانیت کی تھی. تمہارے پڑوس میں کوئی مر جائے تو اس کے پڑوس میں تم جشن منا کے دکھاؤ. حیا کرو گے نا، پڑوسی کو میت ہو گئی، ارے آل رسول کے گھر میں کوحرام بقا ہے اور تم اپنا ڈھول بجا رہے ہو، خوشیاں منا رہے ہو. کس بات کی خوشی؟ اگر سیدہ چاہے، آل رسول چاہے تو کیا تم اس ملک میں رہ سکتے ہو؟ یہاں رہنے کے تو حقدار ہی نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ اس پاکستان کی سرزمین پہ اہل تشیع کا خون شامل ہے. اگر یہ ملت، یہ قوم ملک پاکستان کو بنانے میں کردار ادا کر سکتی ہے، اللہ نہ کرے کہ اس ملک کی طرف کسی کے میلی آنکھ آئے، ملک پاکستان پر کوئی برا وقت آئے، اللہ نہ کرے. لیکن اگر کبھی ایسا موقع آیا تو ہم ثابت کریں گے ہم بنانے والے تھے، ہم بچائیں گے. یہ کس نے بنائے؟ محمد علی جناح کون تھے؟ تشیع تھے، شیعہ تھے. ایک جس نے پاکستان کو تصور میں لایا وہ بھی شیعہ، جس نے اس ملک پاکستان کے تصور کو حقیقت میں بدلا وہ بھی شیعہ. قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، ان کا تعلق پیدائشی شیعہ نہیں ہے، اگرچہ پیدائشی ان کا تعلق ہے اسماعیلی مذہب سے، شش امام کے ماننے والے، دوسرے امام کے ماننے والے، آغا خانی کی نہیں کرتے اسماعیل. لیکن 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے مل کر ایک تحریر پر لکھی اور اس تحریر میں لکھ کر دیا کہ ہم آج سے مذہب اہل بیت کے ماننے والے ہیں. یعنی ہم کون؟ شیعہ اثنا عشری ہیں، 12 امام کے ماننے والے. یعنی کون کہہ سکتا ہے فلاں مذہب فلاں مسلک کے شخص کو ملک سے نکال دیا جائے؟ سارے برابر کے حصے دار ہیں، سب نے قربانیاں دی، سب کا خون بہا، اور اگر نکالنا ہے تو پہلے بانی پاکستان کو نکالنا. وہ تشیع تھے، تصور ہے پاکستان لانے والے علامہ اقبال کو نکالنا، جن کی نماز جنازہ کی ذمہ داری ایت اللہ حائری کو دے کر گئے، لکھ کر گئے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے بعد میری غسل، کفن اور تدفین اہل تشیع کی ہونی چاہیے. اور اگر بیجا اسلام میں داخل ہونے والے یہ تو اسلام میں انحراف کرتے ہوئے نہیں ڈرتے تو پھر بھی ملک کے پاکستان کی بات ہو رہی ہے. آج یوم آزادی کا دن ہے. حضرت یوسف کی ایک مثال دیتے ہیں کہ آزادی کس کو عزیز نہیں ہوتی؟ کون شخص ہے جو نہیں چاہتا کہ وہ آزاد ہو؟ میں حضرت یوسف جب ایک قید خانے میں ڈالے گئے تو وہاں بڑے خوش تھے. کسی نے پوچھا حضرت یوسف سے کہ آپ تنہائی میں قید میں کیوں خوش ہیں؟ آپ کو یہاں رہ کر خوشی میسر ہے. حضرت یوسف نے کیا کہا؟ میں اس جگہ کو ترجیح دیتا ہوں جہاں میرے مذہب و مسلک کو قید نہ کیا جائے. میں یہاں آزادی کے ساتھ رہ سکتا ہوں، میں اپنے دینی امور کو انجام دے سکتا ہوں. کم از کم مجھے کوئی میرے دین، میرے مذہب، میرے عمل میں مداخلت کرنے والا تو نہیں. ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ آزاد گھومے، آزادی کے ساتھ گھومے، لیکن موقع اور محنت دیکھا جانا چاہیے. کیا حق تھا اس طرح جشن آزادی منانے کا ان ایام میں جس طرح کل منائی گئی یا آج منائی گئی؟ نہیں. کم از کم آل رسول کو اپنے ذہن میں رکھتے یہ ملک پاکستان بنا ہی اہل بیت کے صدقے میں ہے. بنانے والے بھی انہی کے ماننے والے.
جہاں علامہ اقبال بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھ ساتھ ایک خاتون تھی جو ان کے شانہ بشانہ رہی. کون؟ بانی پاکستان کی بہن فاطمہ جناح. ایک یہ فاطمہ ہے جس نے پاکستان کو بنایا، بنانے میں مردوں کا ساتھ دیا، اور ایک وہ فاطمہ ہے جس نے دین پھیلانے کے لیے اولاد دی. کب آپ کا ملک آزاد ہو رہا ہے؟ کن مراحل کو طے کر کے آزاد ہو رہا ہے؟ آزادی کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اتنے آزاد ہو جائیں. آپ ملک سے آزاد ہو جائیں، مذہب سے آزاد نہیں ہوتے. آپ کا مذہب، آپ کا مسلک اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کا رہنا باہر ہوگی. ہرگز آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے. لیکن آزادی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ووٹ کر جیئیں. یہ کون سا آزاد ہے کہ آپ ووٹ کر جی رہے ہیں پھر بھی آپ کہیں کہ آزاد ہے؟ لہذا اگر ملک کے پاکستان میں رہنے والا ہر فرد پاکستانی ہے اور ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم پاکستانی قوم ہیں، ہم پاکستان کا حصہ ہیں. ہم نے اس وقت بھی ساتھ دیا تھا. خدا نہ خاصہ اس ملک کے پاکستان پر کوئی آ جائے تو ہم پھر آگے کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ جب بنا سکتے ہیں تو بچا سکتے ہیں. رات کی پہر 1947 13 اگست کی رات 11:55 پر ایک اعلان کیا جاتا ہے. ریڈیو کا زمانہ تھا. اعلان ہوا کہ یہ ریڈیو ہندوستان ہے اور آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے. میں کہوں گا پتہ نہیں کیا سوچ کر روکا گیا. تصور کریں کہ اگر 11:05 پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک آپ کا ابھی آزاد نہیں ہوا، یہ ریڈیو ابھی تک وہی ہے جو پہلے کا ہے. 5 منٹ میں ایسا کیا ہوا کہ آپ کا ملک آزاد ہو گیا؟ اگر آزاد ہو گیا تھا تو جب پہلا اعلان کیا اسی وقت بتا دیتے. شمار کیا جائے ان افراد کو، ان بجٹ کو کہ جو آپ پر واضح کریں کہ حقیقت کیا ہے. بنانے والا مشیہ محمد علی فاطمہ جب بن گیا تو 11:05 پہ اعلان ہوتا ہے کہ یہ ریڈیو ہندوستان ہے. لیکن جب 12:05 ہوئے تو اعلان ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کا ملک پاکستان مبارک ہو. پاکستان آزاد ہو چکا، بن چکا. اس ملک میں آپ رہتے ہیں جو بنا ہی 14/5/12 کے صدقے میں ہے. جن کے صدقے میں یہ ملک بنا، آپ انہی کے ماننے والوں کو محدود کر رہے ہو. اگر یہ بنانا اتنا آسان ہوتا تو قائد اعظم کو اسنا شروع نہیں کرنا پڑتا، وہ اسی مذہب و مسلک کے ساتھ بنا دیتے. یعنی کیا آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ مدد پروردگار شامل حال ہونا ضروری ہے. اور خدا کب کس کی مدد کرتا ہے؟ جس کے ارادے میں خدا کی مصلحت شامل ہو. ہاں یقیناً خدا کی مصلحت شامل تھی، طاقت تھی تو بنانا پاکستان. لہذا اس بات کو بڑے اچھے سے سنیے گا اور ہو سکے تو آگے بھی بتائیے گا کہ پاکستان ہمارا ہے، ہم سب کا ہے. بلا تفریق کہو گے تو ہم کہیں گے کہ یہ پاکستان ہمارا ہے، اور اگر ہمیں چھیڑو گے تو ہم بتائیں گے کہ یہ کس کا ہے.
لہذا جو جہاں جس طرح بیٹھا ہے، جو چیز جہاں پڑی ہے اسے وہیں پڑی رہنے دو، اسے نہ چھیڑو، اور اگر چھیڑتے ہو تو اسے واپس رکھنے کی ہمت پیدا کرو۔ خبردار ملک اسلام میں بگاڑ نہ رہے گا، ملک کے پاکستان میں بگاڑ پیدا نہ کرو، یکجا ہو جاؤ، ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ، اور جب آپ ایک صف میں موجود ہوں گے تو ایک ہوتا ہے، 2 11 ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ایک ہوتا ہے، 2 11 ہوتے ہیں، ایک کو تو کوئی بھی زیر کر دے گا۔ جب آپ مل کے رہیں گے نا تو کوئی آپ پر ہلا نہیں سکتا۔ وہ پھر بات کی بات ہے کہ ہمارا مذہب کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، پہلے اس بات پر آ جاؤ کہ ہم پاکستانی ہیں، اور پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم سب یکجا ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے بلند آواز سے۔ یقین جانیے ہم نے نہیں کیا، ہمیں نہیں پتا تھا 14 اگست، لیکن ہمیں یہ پتا تھا کہ زہرا کی اولاد کربلا میں پہنچ گئی۔ جب آپ اہل بیت کی خوشی میں خوش ہو جاؤ گے اور ان کے غم میں غمگین رہو گے تو دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر کبھی دنیا کی تکلیف تو ہوگی ہی نہیں، دنیاوی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اس کی خواہش ہی نہیں رہے گی۔ کب؟ جب ہم زندگی کو اہل بیت سے منسلک کر دیں گے، جب ہم اپنے کاموں کو اہل بیت کے ساتھ منسلک کر دیں گے، اپنے ارادوں کو اہل بیت کے ساتھ منسلک کر دیں گے۔ یعنی کون سا ارادہ؟ آپ جب اہل بیت کے ساتھ اپنے ارادوں کو منسلک کریں گے تو وہ کون سا ارادہ ہوگا تو جو اہل بیت کے ساتھ منسلک کرنا ہوگا؟ یعنی اہل بیت کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے ارادہ پاک ہونا ضروری ہے۔ پاک ارادوں کے ساتھ اہل بیت کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور ان کی سیرت پر عمل کرنا شروع کر دو، یقیناً دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں۔ لہٰذا یہ آج کا بڑا اہم پیغام تھا، ہمارے اساتذہ کی طرف سے تھا، جو آپ تک پہنچانا ضروری تھا۔ اگر نہ پہنچاتے تو شاید ہم اپنے استاد کی بات کو آگے نہ پہنچائیں، سب ممکن نہیں۔ یعنی کس بات کی دعوت دی جاتی ہے؟ اتحاد بین المسلمین، اتحاد کا، جڑے رہو، ساتھ رہو۔ کیا ہے بھائی، اس زمانے میں جب رسول کا زمانہ تھا، رسول نے مکہ والوں کو مدینہ والوں کا بھائی بنایا تھا، تو کیا خیال ہے جو مدینے والے رسول اللہ کے ساتھ آئے تھے، کیا وہ اس وقت شیعہ نہیں تھے؟ کیا وہ اس وقت مدینے والے نہیں تھے؟ رسول نے یہی تو کہا تھا، خبردار، کوئی عربی اجمی، کوئی کالا گورا، کوئی امیر غریب نہیں ہے، سب برابر ہے۔ جب رسول نے سب کو برابر کہہ دیا تو تم مفتی کون آتے ہو؟ یہ فلاں مذہب کا، یہ فلاں مذہب کا، یہ فلاں مذہب کا، بھائی تمہارا کیا جاتا ہے؟ کس بات نے تمہیں ڈرا کے رکھا ہے؟ لہذا اپنے امور کو اہل بیت سے منسلک کرو اور اہل بیت کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ جڑو۔ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جڑیں گے نا تو کبھی بھی ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ ہماری زبان سے کبھی کوئی ایسا لفظ ہی نہیں نکلے گا کہ جو فساد کی بنیاد بنے۔ یعنی جب آپ کلام کریں تو اپنے بات کو توڑ کے بولیں، تو معلوم ہوگا کب بولنا ہے۔ بہت بڑے بڑے افراد موجود ہیں کہ جنہیں بولنا تو آتا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ کون سی بات کہاں ہے۔
یہ کون سی بات کس کے سامنے کہنی اسے نہیں پتا چلتا. یہ کب پتا چلے گا؟ جب ہم معلوم لیں گے، علم حاصل کریں گے، سیکھیں گے کہ بھلا کون سی بات میں کہاں کر کے آئیں گے. اور اس بات کو ہم یہیں سمیٹ دیں کہ یہ طریقہ، یہ ادب، یہ احترام ہمیں کہاں سے ملے گا؟ کون سی یونیورسٹی، کون سا کالج ہے جو ہمیں یہ سکھائے گا؟ تو وہ کالج یونیورسٹی میرا گھر ہے، اور وہ استاد یا میری ماں ہے یا میرا باپ. میں جب باہر جاؤں گا تو میری تربیت پر سوال کون اٹھائے گا؟ کیا کہہ کر اٹھائے گا؟ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس کا باپ ایسا ہے، یہ بھی ویسا ہے. تو ہم کیوں نہیں اس طرح نکلتے گھر سے کہ کوئی اچھا بن کے نکلے تو یہی کہا جائے گا نا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس کا باپ بھی اچھا ہے، اولاد بھی اچھی، اچھی تربیت کی. لیکن اگر ہم باہر نکل کے کہ دست گریباں ہو جائیں تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ بسا اوقات ایسا آتا ہے اس کا باپ تو بڑا شریف ہے، پتہ نہیں کس پہ چلا گیا. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ تھوڑا گرم جوش ہوتا ہے لیکن اولاد تھوڑی نرم مزاج کی ہوتی ہے. تو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا بڑا مشکل ہے دنیا میں. لیکن دنیا کی پرواہ نہ کرو، آخرت کی پرواہ کرو جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا. اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہماری یہ ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے تو ہم یقیناً اسی طرح آخرت کی تیاری کریں جس طرح ہم بیمہ پالیسی کرواتے ہیں. ہم اپنا فیوچر برائٹ کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی عاقبت برائٹ تو نہیں کرتے. بیمہ کروا لو، انشورنس کروا لو، کیوں؟ آگے جا کے کام آئے گا، اولاد کے کام آئے گا. ٹھیک ہے، کرو، بہت اچھی چیز ہے. لیکن ذرا انسان یہ تو سوچے کہ ختم ہو جانے والی دنیا میں اتنی فکر اور نہ ختم ہونے والی دنیا کی ذرا فکر نہیں. جن کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی، ہم اکثر دیکھتے ہیں نان مسلم ممالک میں چلے جائیں، ان کو دین کا نہیں پتا لیکن مرسیڈیز بچے کے پاس ہے، مثال کے طور پر گھر ہے، بنگلہ ہے، گاڑی، یہ سب چیزیں ہیں. انسان سوچتا ہے کہ پروردگار ہم یہاں نمازیں پڑھ کر پاگل ہوتے جا رہے ہیں، دعائیں مانگ کر حشر پورا ہو رہا ہے، اتنی سخت گرمی کے روزے رکھتے ہیں لیکن تو مرسیڈیز کروڑا ہم کو دے رہا ہے. ہاں، اور ہمیں اس امتحان میں ڈالا ہوا ہے، ہم نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے. پروردگار کہے گا او میرے بندے، میرے بھولے سے بندے ذرا سن، وہ جو میں نے سب کچھ ان کو دیا ہے وہ یہی رہ جائے گا، اور جو تو کر کے جا رہا ہے تیرے ساتھ جائے گا. وہ جو کر رہے ہیں انہیں جو میں دے رہا ہوں اور اس پر وہ میرا شکر ادا نہیں کر رہے تو میں نے تو انہیں توفیق ہی نہیں دی. میں نے ان سے یہ لطف اٹھا لیا کہ وہ مجھ پر میرا شکر ادا کریں یا مجھے مانیں، یہ تو میں نے ان سے توفیق چھین لی. کیا تم نہیں جانتے ابو جہل کے بعد بھی پیسہ تھا، لہب کے بعد بھی پیسہ تھا، لیکن تیرا محمد غریب تھا. ہاں یا نہیں؟ رسول اللہ نے دین کیسے پہنچایا؟ رسول فرماتے کہ دو چیزیں تھیں، اگر یہ دونوں نہ ہوتی تو اسلام نہ پھیلتا. ایک جناب خدیجہ کا مال، اگر جناب خدیجہ کا مال نہ ہوتا یا جناب خدیجہ میں شوق محمد نہ ہوتا تو دین نہ پہنچتا. اور یہ قرآن کی آیت ہے. دوسری چیز جس نے دین کو بچانے پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا وہ دوسری چیز علی کی تلوار ہے. ایک مال خدیجہ، دوسرا شجاعت علی. دونوں اہم ہیں. بھائی جنگ کرنی ہے تو پہلے جنگی سامان خریدنا ہوگا، تو وہ کیسے آئے گا؟ مال کے ذریعے. پھر جنگ ہوگی تو جنگ کرنی ہوگی، تو جنگ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ شجاعت کے ساتھ. جنگ وہی کرے گا نا جو شجاع ہوگا، اور جو بزدل ہوگا ایسے موڑ موڑ کر آئے گا. کیسے موڑ موڑا کر کہ
ایک مرتبہ مولائے متقیان جنگ کے لیے جا رہے تھے. بس درس جو میں نے دینا تھا دے دیا. جو میرے فضائل ہیں جو آپ سننے ہیں وہ اس طرح آمدہ ہو جائیں. ایک صلوات پڑھ لیجیے. ایک جنگ میں چلے اور مولا میں نے کل بھی ایک بات آ گئی تو میں کل بھی بتا دیا تھا کہ میرے مولا کی سواری جو تھی وہ کون سی تھی؟ کیا تھی؟ ایک ہی فرق کو یاد ہے، مادہ تھی، یعنی مونس، مذکر مونس، مرد عورت. تو گھوڑی تھی. چلو گھوڑی لگانے. میں اکثر جب یہ میرا 5واں دن ہے مجھے جواب بھی یہیں سے ملتا ہے، داد بھی یہیں سے ملتی ہے. میرا خیال ہے کہ میں اب اسی لیے میں زیادہ یہاں دیکھا ہوں کہ شاید یہاں سے کچھ آئے تو درود آنا چاہیے، نعرہ آنا چاہیے. اور اگر اسی طرح سنیں گے تو میں پڑھتا ہی چلا جاؤں گا، دوسرا بھی نہیں آنے والا میرا بڑا. بسم اللہ. یعنی اب میرے مولا چلے اپنی سواری پر، کوئی آگے بڑھا پڑھ کر کہتا ہے اے علی تمہاری سواری بڑی سست ہے اور مادہ سواری پہ جا رہے ہو. روایت میں ہے کہ باقی لوگوں کے بعد جو سواریاں تھیں وہ تیز رفتار تھی. تیز رفتار یعنی ان کے برابر کوئی دوڑنے والے گھوڑے نہیں تھے. دیکھیے میرے مولا کی جو سواری تھی وہ مادہ ہوا کرتی تھی. اب جا رہے تھے، کہا یا علی تم مادہ سواری پہ جا رہے ہو اور یہ بڑی سست روی کا شکار ہے. مولا کہتے ہیں ہاں میں سست سواری پہ جا رہا ہوں، میں نے کون سا بھاگنا ہے؟ بھائی میں سست سواری پہ جا رہا ہوں تو میں نے کون سا میدان سے بھاگ کر آنا ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ جن کے تیز گھوڑے تھے وہ ایسے بھاگتے تھے کہ ان کے تیز گھوڑے پیچھے رہ جاتے تھے، خود آگے نکل جاتے تھے. ایسے بھاگ جاتے تھے، پتہ نہیں کیوں بھاگ جاتے تھے. ایسے سواریوں کے ساتھ میرا خیال ہے ان کو ریس میں دوڑانا چاہیے تھا، یہ سب سے زیادہ بہتر چیز تھی. بہرحال یہ ریسوں کا زمانہ تو اب ہے نا، پتہ نہیں کون کون سے ملکوں میں اگر ہوتا تو وہ جیت جاتے بیچارے. تو میرے مولا چلے سواری پر، مادہ سواری پر کی، اور کوئی اتنا گھبراہٹ بھی نہیں تھی. گھبراہٹ تو تھی لیکن علی کو نہیں تھی. جب تو تھی بھائی وہ کیوں گھبرائے جس کی سواری بھی تیز ہے، اس کو پتا میں نے آگے جانا بھی نہیں ہے، پھر اسے مرحب اندر کا کیا ڈر ہو نہیں. اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ہمارے ہاتھوں مریں گے بھی نہیں، کیونکہ وہ یہ گوارا ہی نہیں کرتے کہ کوئی بزدل وہ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ہمیں مارے تو علی مارے، تاکہ ہم مرتے وقت یہ تو کہے کہ علی کے ہاتھوں مارا گیا. غریب کے ہاتھ کمزور کے ہاتھ نہیں کرنا، لہذا یہ کمالات ہیں. آئیے رسول کی طرف کہ رسول نے جو فضائل بیان کیے مولا علی کی، کیا معراج ہے مولا کے فضائل کی. یعنی ایک معراج وہ تھی جو رسول اللہ آسمان پر گئے، اور ایک معراج وہ ہے جسے مولا کے ماننے والے سن کے چلے جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فضائل آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، اس پہ ایسی مسکراہٹ آتی ہے تو کیوں نہ آئے علی کا نام ہی مسکرانے والوں کے دل میں جاتا ہے. ذکر علی وہ ہے کہ مرجھائے ہوئے پھولوں کو کھلا دے. یہ تو ہمارے قلب میں ویسے ہی کھلے ہوئے ہیں، ان میں علی رہتا ہے، حسن رہتا ہے، حسین رہتا ہے، 14 رہتے ہیں. ہمارا دل 14 کے ماننے والا ہے اور آج تاریخ بھی 14 ہے. ہمارا دل بھی آزاد، ہم بھی آزاد. ہمیں نہ روکو آج. ہم تو تنگ دستی میں اتنے جواز پہ ہوتے ہیں، تو جب ہم آزاد ہوں گے تو پھر کہاں ہوں گے. رسول اللہ فرماتے ہیں اے علی
تمہارے فضائل و کمالات یہ ہے کہ اگر ساری بڑی مشہور حدیث ہے، میرا خیال ہے آپ کو زیادہ یاد ہوگی، سننا فرمایا کہ ہے علی تمہاری فضیلت یہ ہے، تمہارا مقام یہ ہے کہ اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور لکھنے والے جن مائنرس ہو جائیں تو بھی تیرے فضائل کا شمار نہیں کر سکتے، کوئی تیرے فضائل کا شمار نہیں کر سکتا۔ مولا ایسے کون سے فضائل ہیں؟ تو پھر جب سوال کیا تو جواب دیجیے۔ رسول فرماتے ہیں یا علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے، یا علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے۔ جیسے سارے گھروں میں افضل اللہ کا گھر ہے نا، ویسے انسانوں میں افضل علی ہے۔ علی کی مثال کعبے کی مثال ہے۔ پہلے میں کعبے کا فضائل بیان کروں گا پھر میں مولا کی کعبے کی مثال۔ اب کعبے کی مثال ہے مولا۔ کعبہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ کعبہ ہادی ہے، ہدایت کرتا ہے۔ کعبہ محل مرکز ہے دین کا، یہ وہ مرکز ہے جہاں تمام مسلمان جمع ہو جاتے ہیں۔ خدا کا گھر وہ گھر ہے جس کی طرف دیکھنا عبادت ہے، خدا کا گھر وہ گھر ہے جس کا احترام کرنا واجب ہے، خدا کا گھر وہ گھر ہے اگر کسی نے خدا کے گھر کی توہین کی وہ کفر کے دائرے میں چلا گیا۔ خدا کے گھر کو دیکھنا عبادت، خدا کا گھر محو مرکز، خدا کا گھر ہادی، خدا کا گھر باقی گھروں میں افضل، اور علی ہے کعبے جیسا۔ تو اگر کعبے کو دیکھنا عبادت ہے تو علی کو دیکھنا اگر کعبہ افضل ہے تو علی، اگر کعبے کی کسی نے توحید کی تو وہ کافر، اگر علی کی کوئی توحید کرے، کل میں نے حدیث بھی بیان کی تھی کہ اے علی اگر تیرے فضائل میں کوئی کمی کر دے تو وہ کافر، اور یہ بات سارے اصحاب سے کہی تھی۔ اور کل میں نے ایک فرق بتانا رہ گیا تھا، وقت ختم ہو گیا تھا۔ سارے اصحاب میں اور علی میں بہت بڑا فرق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صحابہ نہیں، یہ علی ہے۔ وہ صحابی ہیں، یہ علی ہے، اور علی ہے اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ مراد خود رسول کہہ رہے ہیں کہ چند فضیلتیں ایسی جو میری محمد کی کہ نہیں لیکن علی کی ہیں۔ صحابی کون؟ رسول کوئی عمل کرے تو صحابی کرے تو اسے سنت کہتے ہیں۔ رسول پر آیت آئے تو عمل کیا جاتا ہے، یہ ہے صحابی۔ صحابی کون؟ جب رسول کوئی عمل کرے تو اس عمل کو انجام دے تو سنت ادا کرتے ہیں، اور اگر کوئی آیت نازل ہو جائے اس آیت کے اترنے کا انتظار کرتے ہیں، یہ ہے صحابی۔ اور علی کون؟ جس کے عمل کا انتظار آیتیں کرے، یعنی کیا؟ اب آیتیں دروازے پہ کھڑی منتظر ہیں، علی روٹی دے گا تو میں آؤں گی، علی حالت رکوع میں زکات دے گا تو میں آؤں گی، علی بستر رسول پہ سوئے گا تو میں آؤں گی، علی خود میں جائے گا تو میں آؤں گی۔ اور خدا کو دین علی کے بغیر بالکل قبول نہیں۔ کہا اے محمد اگر تو نے میرا دین نہ پہنچایا اور دین میں اس علی کی ولایت نہ پہنچائی تو جو تم نے
اور رسول نے کہا یا علی تیری مثال ایسی ہے جیسے سورہ توحید. توجہ ہے؟ یا علی تیری فضیلت کیا ہے، تیری مثال کیا ہے، جیسے قرآن کا سورہ توحید ہے نا ویسے تو ہے. کیا بھائی کوئی کہے میں پورے قرآن کو مانوں گا، پورے قرآن پہ ایمان لے آئے اور آپ نے کہا کہ میں سورہ توحید پر ایمان نہیں لاؤں گا، تو اللہ کہے گا پورے قرآن پہ ایمان لے آئے، سورہ توحید پہ ایمان نہیں لائے، ایمان منہ پہ مار دیے جائے. اور علی ہے سورہ توحید کی مثال. سارے اسلام پر ایمان لے آؤ، علی کی ولایت پہ ایمان لانا ہے تو ایمان منہ پہ مارا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ خدا کو وہ دین پسند ہی نہیں. کیا کہا تھا آخری آیت کے جملے کیا ہے کہ مجھ خدا نے اس دین کو پسند کیا جس میں علی کی ولایت شامل حال ہے. وہ دین خدا کو نہیں پسند جس میں علی نہ ہو تو کیا کہتا ہے تیری کیا ہے. علامہ تعالی جو صاحب نے ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کروں. یا علی تیری مثال تعبیر کی مثال ہے. کسی کو حج سے غرض ہے، حج کرنا ہے تو کیا ہوگا؟ جائے خانے کعبہ کے پاس حج کرے. اس کو غرض ہے نا، اس نے کرنا ہے حج، اس کو لگوانا ہے اپنے نام کے آگے حاجی. اچھا حاجی بننا ہے تو حج کرنا پڑے گا، حج کرنا ہے تو خانہ کعبہ جانا پڑے گا. بھائی اگر کسی کو حج سے غرض ہے تو جائے خانہ کعبہ جا کے حج کرے. خانہ کعبہ نہیں آئے گا کہ میرا حج کر لو. اب علی کی مثال ہے کعبے کی مثال. بھائی کسی کو بیعت سے غرض ہے تو جائے علی کے پاس، علی نہیں آئے گا کہ میری بیعت کرو. کسی کو بیعت سے غرض ہے تو جائے علی کے پاس، علی آ کے نہیں کہے گا کہ میری بیعت کرو. ضرورت نہیں ہے. اگر ایسی ضرورت ہوتی تو رسول کی وفات میں جب باقی لوگ چلے گئے تھے تو وہ بھی چلے جاتے. اب قرآن کی ایک آیت ہے اور یہیں سے میں مسائل کی طرف چلا جاؤں گا. اللہ کہتا ہے کہ یہ جو دین ہے اس دین میں میری مصلحت چھپی ہوئی ہے. کیا مطلب مصلحت؟ میرا ارادہ چھپا ہوا ہے. کیا ہے پروردگار میرا ارادہ؟ اللہ نے کہا میں چاہتا تھا کہ میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں پہچانا جاؤں. میں نے محمد بنایا، علی بنایا، حسن بنائے، حسین بنائے، پھر ان کے توسط سے آدم کو بنایا. یا اللہ تو میں نے پنجتن بنائے تھے تو آدم کے ساتھ بنا دیتے. تو اللہ پڑھ کے کہہ رہا ہو میرے سادے سے بندے محمد کی وجہ سے تو آدم بنایا. بھائی میں نے بنانا ہی کچھ نہیں تھا. حدیثیں کیسے اٹھائیے ترجمہ پڑھیے. میں نے کچھ بنانا ہی نہیں تھا، لیکن یہ جو تم دیکھ رہے ہو زمین و آسمان میں یہ سب کچھ میں نے بنایا محمد کی محبت میں. اور اگر میں نے محمد نہ بنانا ہوتا تو کچھ نہ بناتا. کچھ نہ تو مراد ذرہ برابر کوئی شے نہ خلق کرتا. اور جس چیز کو میں نے سب سے پہلے خلق کیا میرے محمد کا نور ہے. قرآن، رسول اور اہل بیت ایک ہے. رسول نے فرمایا سب سے پہلے پروردگار نے میرے نور کو خلق کیا اور اس نور کے دو حصے کیے. ایک سے محمد تھا تو دوسرے سے علی بن گیا. تو اب میں نے جو کل بات کی تھی واضح ہو گئی کہ علی رسول کا بھائی کب سے ہے؟ جب سے آدم نے کیا کہا تھا کہ یا علی تم میرے بھائی ہو. کب سے؟ جب آدم بن رہا تھا تم میرے تب بھی بھائی تھے. جب دنیا میں کچھ نہیں رہے گا تم میرے تب بھی بھائی رہو گے. میں کہوں گا یا رسول اللہ جس کمال کے فضائل و معراج آپ کی ہے اسی کمال و معراج کو پہنچے ہیں ابھی. مگر کیا کریں کہ کسی کو
علی کے گھر کے چھوٹے سے فرد کی بھی سمجھ نہیں ہے، کسی کو معرفت حاصل نہیں کی، کوئی کسی نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی، سب کو ایک ہی چیز کی ضرورت تھی، سلطنت کی، حکومت کی، اور وہ حکومت وہ تھا کہ جو کمزور بنیادوں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ حق کیا ہے کہ صحیح چیز کو صحیح چیز جگہ پہ رکھ دیا جائے۔ جب آپ گلاس کی جگہ جگ رکھیں گے تو جب اس کے آس پاس کی چیزیں ہوگی وہ بھی ہو جائیں گی، دھوے گی یا نہیں؟ کیوں؟ جگہ گلاس کی تھی، رکھ آپ نے، جگہ علی کی تھی، بچھا آپ نے کسی اور کو دیا، تو آس پاس کے مسلمان گریں گے یا نہیں گریں گے؟ لوگوں کے مذہب کے فرقے کے لوگ گریں گے یا نہیں گریں گے؟ یہیں سے دین کی بگاڑ ہوئی۔ اور کسی کے دل میں کتنا بغض ہوگا نہیں معلوم، لیکن ہاں معلوم ہے کہ جو دشمن اہل بیت ہیں ان کے دل میں بہت بغض ہے، بہت عداوت ہے، بہت کینہ ہے۔ اتنا بغض ہے، اتنی عداوت ہے کہ انہوں نے بات کربلا تک پہنچا دی، اور پھر کربلا پہ آ کے نہیں رکے، اس سلسلے کو اور آگے بڑھایا، چوتھے امام تک آئے، پانچویں امام تک آئے، چھٹا امام، ساتویں امام، سارے اماموں کے ساتھ جبر کیا، ظلم کیا، مگر حاصل کیا ہوا؟ بھائی اتنا کچھ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ دین باقی نہ رہے، دیندار باقی نہ رہے، من مرضیاں چلتی رہے، جو ہم چاہتے رہیں وہ ہوتا رہے۔ لیکن تمہاری کیا مجال تھی؟ یہ تو مرضی خود خدا کی تھی، خدا چاہتا تھا کہ دین پھیل جائے، دین بن جائے۔ میں چاہتا ہوں، میں کہوں گا پروردگارا تو نے ایسا دین پھیلایا، ایسا دین دیا کہ جس کو بچانے کے لیے حسین نے اپنا سارا گھر دے دیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ میں نے کل ایک بات عرض کی تھی کہ 3 ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی پوری نسل قربان کی حسین پر۔ انہی میں سے ایک پہلے کی تھی جناب مسلم، ان کے بچے 4 فرزند تھے، چاروں شہید ہو گئے۔ دوسری ہستی ہے جناب زینب کبریٰ، 2 فرزند تھے، دونوں کربلا میں اپنے بھائی حسین کو قربان کر دی۔ میں کہوں گا بہت بڑا مقام تھا کربلا کی ماؤں کا۔ شب عاشور دنیا کرو نہ کرو، اپنے سروں کو جھکا لینا، تصور کرنا کہ زینب عالیہ کے فرزندوں کی شہادت ہے، ان فرزندوں کی شہادت ہے کہ جنہیں زینب کبریٰ نے ایک آنسو نہیں بہایا، جن پر ذرہ نہیں ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی حسین کے فرزند۔ دیکھیں جناب زینب کبریٰ کی 2 فرزند آم محمد، اپنی ساری کمائی حسین پر لوٹا دینے والی زینب نے، کہتے ہیں کہ شب عاشور جب میرے مولا حسین خیام سے گزرا، خیام کے قریب سے گزرتے جاتے تھے، ہر خیمے سے آوازیں آ رہی تھی، کوئی نہ کوئی بیوی اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی، کوئی ماں اپنے بچے سے کہتی تھی اے قاسم میں تو بیوہ ہو گئی تھی لیکن تیرے بابا کی وصیت کے ساتھ تجھے کربلا لائی ہوں، دیکھ ایسا نہ ہو کہ کہیں کر حسین کا قبر تو مر جائے لیکن تو زندہ رہ جائے، اے قاسم تو نے سب سے پہلے اکبر سے پہلے ذبح ہونا ہے۔ اگلے خیمے کی تک پہنچے، آواز آئی، ایک زینب کبریٰ اپنے بچوں سے کہہ رہی ہے اے اولا محمد کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کے لال مر جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ، کوشش کرنا کہ پہلے ماموں کے بچوں سے قربان ہو جانا۔ پھر اگلے خیمے پہ گئے، ایک خاتون تھی بڑی تکیہ آواز سے کہہ رہی تھی اے میرے بیٹے علی اصغر، ارے میرے پاس تجھ سے بڑا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ جانے میں کل کیا کروں گی، میرا کوئی بیٹا وقت جانے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب رباب کے خیمے کا پردہ اٹھا، مولا حسین کہتے ہیں اے رباب جیسی قربانی تیرے فرزند کی ہوگی، ارے ایسی قربانی میرے اکبر کی نہ ہوگی۔
اللہ اکبر، کتنے بڑے کلیجے تھے کربلا کی ماں کے. بس عزیزو ایک مرتبہ ایک ایسا وقت آیا، ارے اونا محمد کو تیار کیا، صبح نمودار ہوئی، جناب زینب نے اونا محمد بھیجے. ارے ماموں اجازت ہے ہم آپ کے قبر پر قربان ہو جائیں. ارے ماموں اجازت ہے. اب ذرا تصور کیجئے گا، ارے ماموں اور بھانجی کا کیا رشتہ ہے، ارے بڑی محبت ہے. ایک مرتبہ حسین کے پاس ہے، ارے ماموں اجازت دو ہم آپ پر قربان ہو جائیں. ایک مرتبہ اجازت ملی، دونوں بھائی سوار ہوئے. ایک بھائی کو عباس نے سوار کیا، ایک بھائی کو حسین نے سوار کیا. دونوں بھائی جنگ کے لیے نکلے. ارے اماں نے رات کو وصیت کی تھی، ارے آنا محمد، ارے جب جنگ کرتے کرتے دریا میں پہنچو تو یاد رکھنا، ارے کہیں دریا سے پانی نہ پینا. ارے حسین کی سکینہ پیاسی، ارے علی اصغر پیاسا ہے. ایک مرتبہ دونوں بھائیوں نے جنگ کرنا شروع کی. ارے لڑتے لڑتے دریا پہ پہنچے. ایک مرتبہ اور نے دیکھا، ارے بھیا محمد، ارے دور دریا سے دور ہو جا، ارے کہیں ایسا نہ ہو ارے ہم یہاں مر جائے، ارے کہیں سکینہ پیاسی رہ جائے. اللہ اکبر. دونوں بھائیوں نے جنگ کرنا شروع کی. ارے علوی شہادت ہوئی. بس ایک مرتبہ جنگ کرتے جاتے. ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا، ارے اور ان بچوں کو دیکھو، ارے یہ بچے اس طرح مرنے والے نہیں، ارے اسے گھیر کے مارو. ارے یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں، علی ابن ابی طالب کے نام سے. بس ایک مرتبہ جنگ ہوئی، حملہ ہوا. ایک بھائی کے سر پر تلوار لگی، ایک بھائی کے سر پہ گرد لگا. دونوں بھائی زمین کربلا پہ. ایک طرف ماموں کو سزا دی، ماموں السلام علیکہ. بس جیسے ہی حسین نے اس سلام کو دیکھا، لاشوں کو اٹھایا، زینب کبریٰ کے پاس آئے. ارے زینب اپنے بچوں کی زیارت کرو. ایک مرتبہ کہا ہے حسین، ان بچوں کو میں تجھ پر بھی عطا کر چکی، ارے اب میں ان بچوں کو کیا دیکھوں. اللہ تعالیٰ اللہ علیہ القوم الظالمین سیادت الذین ظلموا علیہم کبریم کلموں